ہمارے ساتھ ایسا کیا ہوا جو ہمیں خادم صاحب سے تارا گڑھ کے بارے میں جاننا پڑا؟ چلیے جڑ رہے میرے ساتھ اس لوگ شہید پورا رہے تارا خدا گڑھ کے حضرت بارے میں میرا مجھے سید بتائیں۔ حسین سنگھ سوار مشہدی رحمۃ اللہ علیہ نے آپ کو بلایا تارا گڑھ پہ، اس لیے آپ تارا گڑھ پہنچے۔ اجمیر شریف آپ خواجہ صاحب کے حکم سے آئے اور خواجہ صاحب کے حکم سے آپ تارا گڑھ کی دربار میں زیارت کرنے کے لیے آئے۔ ولی خدا نے آپ کو اپنی دربار کی زیارت کے لیے اس لیے بلایا ہے کہ شاید ہی کوئی تحفہ دینا چاہتے ہیں آپ کو جو آپ کے پاس اب تک نہیں تھا۔ انشاءاللہ ولی خدا اپنے خزانے سے عطا فرمائیں گے۔ اب میں نے کہا کہ اپنے خزانے سے عطا فرمائیں گے تو اس کا سیدھا مطلب یہ ہے کہ ولی خدا کے پاس ایسا کوئی خزانہ ہے کہ جہاں سے عطا فرماتے ہیں۔ وہ کیسے؟ اللہ پاک نے قرآن میں ارشاد فرمایا کہ ہرگز شہیدوں کو مردہ گمان نہ کرنا، یہ زندہ ہے اور اللہ کی جانب سے رزق پاتے ہیں۔ تو جو اللہ ان کو رزق عطا فرماتے ہیں وہ اپنے چاہنے والوں میں بانٹ دیں۔ ہم دربار کے سید خادم ہیں، ہمارا کام دعا ہے۔ یہاں پر کوئی ہدیہ پیسہ نظرانہ آپ کو دینے کی ہم کو ضرورت نہیں ہے۔ طریقہ جو دربار کا ہے وہ زیارت سے انشاءاللہ طریقے سے زیارت کریں گے، ولی خدا کی بارگاہ میں جائیں گے اور انشاءاللہ اپنے لیے، اپنے ماں باپ کے لیے، اپنے اہل خانہ کے لیے، اپنے ملنے والوں کے لیے اور اپنے ملک ہندوستان کے لیے دعائیں خیر کریں گے۔ یہ ولی اللہ کے دربار ہے، 12,000 ولی اللہ ہے۔ خاص دربار کی زیارت ہے۔ آپ کا نام میرا سید حسین، کیا نام سرکار کا؟ میرا سید حسین۔ آپ کے ساتھ کئی ہزار ولی اللہ تارا گڑھ کی پہاڑی پر شہید ہوئے۔ اللہ کی راہ میں جان قربان کرنے والے تمام حضرات یہاں پر آرام فرما رہے ہیں۔ آپ حضور غیر نواز سے پہلے تشریف لائے ہندوستان۔ اگر یہ نہ آتے تو خواجہ صاحب نہ آتے، خواجہ صاحب نہیں آتے، کوئی ولی ہندوستان نہیں آتا۔ آج ہم اور آپ لا الہ الا اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی آسانی سے کہہ رہے ہیں۔ خواجہ صاحب کی بڑی محنتیں ہیں، اس نے انہوں نے بڑی محنتیں کی۔ سرکار مدینے سے اپنی شادی کو چھوڑ کر آئے، دین کے لیے، اسلام کے لیے، اس پورے قلعے کو فتح کیا۔ بھائیو، نماز کے اپنے آپ شہید ہو گئے۔ شہادت کے بعد کوئی دفن کرنے والا نہیں تھا، کوئی کفن دینے والا نہیں تھا۔ لاشیں ایسی بے گھروں کفن بن گئی۔ بہت سالوں بعد، تاریخ نے بتایا 12 سال بعد، خواجہ صاحب کو مدینہ منورہ سے حکم ملا، اے نور الدین، تم میرے دین کے معین ہو، ہندوستان جاؤ، تبلیغ کرو، اسلام پھیلاؤ۔ میں نے تمہیں اپنا نائب بنا کے ہندوستان بھیجا۔ سرکار غیر نواز وہاں سے چلے۔ یہاں پر آنے کے بعد میں 40 دن انا ساگر کے پاس چندہ کیا۔ حضور غیر نواز کی جب ندا آئی تو اس میں ایک ندا یہ تھی کہ میرے فرزند سید حسین ابن ابراہیم وہاں پر جہاد فی سبیل اللہ کے لیے گئے، شہید ہو گئے۔ وہاں کے لوگوں نے انہیں روٹی سے قتل کر دیا۔ ان کے مقصد کو آگے بڑھاؤ، ان کی تدفین کرو، ان کو دفن کرو۔ خواجہ صاحب انا ساگر کے پاس پہنچے، 40 دن شملہ کیا۔ 40 دن اللہ کی جانب سے ان کو حکم ملا کہ جو ادھورا کام آپ کے ذمہ آپ اس کو پورا کیے۔ خواجہ صاحب چلے تو آپ نے دیکھا پیدل کے راستے، اگر آپ پہلے کبھی آئے ہوں گے، 2 پیدل کے راستے ہیں، وہی پرانے راستے ہیں، گاڑی کا نیا راستہ ہے، ٹھیک ہے نا۔ دونوں پیدل کے راستوں میں بہت سارے مزارات ہیں ولی خدا کے۔ تمام ولی خدا کو دفن حضور غیر نواز نے سب کا مزار بنایا۔ آپ کا مزار بنانے کے بعد چونکہ آپ مدینہ منورہ سے آئے، خانہ کعبہ کا حج کرو، آپ کے بعد تحفہ تھا سفید احرام، وہ احرام اتار کے آپ کے مزار میں بچھایا، دعا کی، پروردگار جو میرے چڑھنے والے ہیں وہ میری جانب سے یہ شہید کے دربار میں تحفہ پیش کریں۔ اس لیے یہاں پر رنگین چادر نہیں چڑھا، سفید کپڑے کا سب سے پہلا احرام خواجہ صاحب نے پیش کیا۔ اس لیے اہل ایمان آتے ہیں حکم سے یہاں پر سفید کپڑے کا احرام چادر کی شکل میں چڑھاتے ہیں۔ اس سے 12,000 شہیدوں کی زیارت کا تحفہ ہوتا ہے۔ یہاں پر آدھا مزار احرام میں رکھا جاتا ہے، آدھا مزار میں احرام رکھا جاتا ہے، آدھا آنے والے زائرین کے، اور پھر دعا کی جاتی ہے۔ یہی طریقہ حضور غیر نواز نے ہمارے دادا سید علی حمدانی کو بتایا، وہ آج تک موجود ہے، قائم ہے۔ ان کے دربار میں دعا کر رہے ہیں، ان کے وسیلے سے اللہ ہم سب کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرمائے۔ آمین۔ 12,000 مزار ہے، لاکھوں کروڑوں خرچ کر دوں گے 12,000 مزاروں میں نہیں کر سکتے۔ اپنی نیت مرضی خوشی سے مل کے اگر دربار میں احرام پیش کریں گے تمام کا، ہمیں کوئی ہدیہ پیسہ نظرانہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہم دربار کے سید دعا گو ہیں، اپنی خوشی مرضی سے جو اپنے خادم کو دو گے وہ ان کا حق ہے۔ آپ نے اگر کسی خادم بھائی کو کوئی نظر و نیاز پیش کیا وہ اس کا حق ہے، وہ اس کے حق میں سے کوئی اختر کی نہیں۔ ولی اللہ کے دربار کے اندر میں جب عرس مناتے ہیں بھائیو، پورے مزار کا دلاور آتا ہے، سرکار کے مزار پہ سہرا پیش کرتے ہیں، وہ مدینے والا پگڑی کی شکل میں 50 کلو یہاں مہندی لگتی ہے، دیکھو 50 کلو کنگن، جیسے کسی دلہا کی شادی کرتے ہیں ایسے سرکار کا عرس مناتے ہیں۔ 18 رجب کو دن میں 1:30 بجے جب ان کی شہادت کا وقت آتا ہے بھائیو، پورا مقبرہ پورا جالی آپ کے جلال سے ایسے ہل جاتی ہے اپنے آپ۔ ایسا ہلنے سے یہ کلابہ ٹوٹ کے نیچے گر جاتا ہے، لوگ گلے میں ڈالتے ہیں، جادو ٹونا بھوت بلا سے بسر نہیں کرتا۔ آپ نے جادو کو ختم کیا، اور کرے بھی کیوں؟ اللہ نے قرآن میں فرمایا اہل بیت کے لیے بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا، یعنی اللہ نے اہل بیت کو اس طرح سے پاک و پاک رکھا ہے جو پاک رکھنے کا حق ہے۔ آپ بھی ان کی آل اولاد ہیں، سر آپ تک بھی آتا ہے، تو کیا کرایا جادو ٹونا بھوت بلا سے جو بھی یہ سب گندگی ہے سب نجاست ہے، ولیوں کے درباروں سے دور ہے۔ ان کا دربار ہو یا خواجہ صاحب کا دربار ہو، کیا کرایا بھوت پلیت آصف سب دور رہتا ہے۔ یہ کلامہ گلے میں ڈالنے سے پروردگار عالم ان کو برائیات سے، آفات سے، حادثات سے محفوظ رکھتا ہے۔ ان کے دربار کے 4 تحفے ہیں، 3 لوگ یہاں سے لے کے جاتے ہیں بھائی۔ ایک تحفہ ہندو مسلمان امیر غنی فقیر جو بھی آتا ہے اپنی جانب سے، خواجہ صاحب کی جانب سے دربار میں سفید کپڑے کا آرام پیش کرتا ہے۔ 3 تحفے، سب سے پہلا ہے پیڑ،
اس کا پھل آتا ہے جن بچوں کو عورتوں کو اولاد ہوتی ہے اس سے لڑکیاں ہوتی ہیں بچوں کے ختم ہو جاتے ہیں. دینے والی ذات اللہ کی, مسبب الاسباب پروردگار عالم ہے. یہ اللہ کے خاص بندے تو ان کی دعا میں وہ اثر ہے کہ پروردگار عالم ان کی دعاؤں کو قبول و مقبول فرماتا ہے. اولاد والا پھل دربار سے دیتے ہیں, اس کا طریقہ ہم بتائیں گے کیسے دیا جاتا ہے. اس کا کوئی ہدیہ پیسہ نظرانہ نہیں ہوتا, ایک ہماری طرف سے دیا جاتا ہے. بازار کی مہنگی لڑکا لڑکی جن رشتے نہیں ہوتے, شادی وغیرہ نہیں ہوتی ہے, پیغامات میں دقت ہوتی ہے, ولی خدا کے دربار کی مہندی لگانے سے اللہ پاک رشتے بناتا ہے. اس کا بھی کوئی ہدیہ پیسہ نہیں. کلاوہ دیا جائے گا اندر سے دربار سے, جادو تو اثر نہیں کرے گا, دربار سے ہم دیں گے تعویذ کی شکل میں. 3 تحفے لوگ لے کر جاتے ہیں. ایک تحفہ ہندو مسلمان امیر غریب فقیر ہر مذہب ملت کا آدمی جو بھی یہاں پر آتا ہے اپنی جانب سے اپنے ماں باپ کی جانب سے مل کے جیسا چاہے سرکار کے دربار میں سفید کپڑے کا احرام چادر کی شکل میں پیش کرنے سے اس کا پیسہ دربار میں جاتا ہے, نظر و نیاز میں لگتا ہے. تمام سادات کے ہاتھ میں آتا ہے, جو یہاں کے تمام انتظامات ہیں سب اسی سے چل رہے ہیں دربار سے. سید کے دربار میں پیش کریں گے انشاءاللہ, اپنی اپنی مرضی سے دربار کے احرام لے کے جائیں گے, زیارت کر کے طواف کر جائیں گے. کسی بھی خادم ہے کہ آپ نے اپنے دربار کے نظر و نیاز آپ کو دینے کی ضرورت نہیں, آپ کے خادم صاحب کے آپ نے جو دو گے یا کسی بھی خادم کا وہ اس کا حق, ٹھیک ہے. دربار میں جا کے زیارت کریں گے انشاءاللہ. یہ گھوڑے کا مزاق جو چنے کا دال چڑھتا ہے یہاں پہ آپ کے ساتھ جنگ میں شہید ہے چنے کا دال. یہ 3 ہنڈی ہے, خواجہ بابا کے دربار میں 2 ہے, یہاں پر 3 ہے, لنگر بنتا ہے, تینوں میں لنگر بنایا جاتا ہے, ٹھیک ہے. یہ جادو کا پتھر ہے, شاید آپ نے سنا ہو جادوگر نے جادو کا پتھر دیکھا. اس پہ آج بھی 2 انگلیوں کا نشان ہے, چابک کی چھڑی کا اور ایک گھوڑے کے گھٹنے کا نشان. پیدل کے راستے میں حضرت میر سید حسین سرکار کی پھینکا گیا اور آج بھی پتھر راستے میں. یہ بلند دروازہ اکبر بادشاہ کا ہے. اکبر کو جہاں جہاں مطلب کہانی سلیم ہونے کے بعد کہ میرے بیٹا ہوگا تو منت پوری کروں گا, وہاں وہاں بلند دروازہ بنایا, یہاں بھی بنایا. اس کی بھی زیارت کریں گے. اوپر جو مزار دیکھتے ہیں نا, اوپر والا وہ خواجہ وجود الدین مشہدی کا دربار ہے. حضور غیب نواز سرکار کے سسر کا دربار ہے, تارا گڑھ پہ ہے. وہ جو مزار دیکھتے ہیں وہ سب گنج شہیدہ کہلاتی. گنج یعنی خزانہ, شہیدہ یعنی شہیدوں کا خزانہ. ان مزاروں کو شاہجہاں نے ایک ایک اشرف پہ رکھ کے مزار گننا چاہے کہ بھائی کسی نے کہا کیسی زیارت کرتے ہیں, پوچھا تو ہمارے جو بزرگ نے کہا کہ بھائی یہاں پر سفید کپڑے کی چادر احرام پیش کرتے ہیں, 18 مزار میں پھول ڈالتے ہیں. کیونکہ خواجہ صاحب جانتے ہیں جانے والے دور میں امیر غریب فقیر ہر طرح کے لوگ آئیں گے, 12,000 مزار میں یہاں سے سرکار کا عوام, کیونکہ وہ علی نبی اولاد علی ہے, سرکار سب جانتے ہیں. فقیر بن کے آئے تھے 2 جہاں کے بادشاہ, جہاں ٹھوکر مارتے زمین سونا بولے. سرکار کے دربار میں وہ اشرفیاں رکھی, انہوں نے مزار گننا. انہوں نے کہا میں تو بادشاہ وقت ہوں, میں تو ہر جگہ کر سکتا ہوں. تو انہوں نے چاہا کہ میں سب جگہ کروں, تو پھول اور اشرفی رکھ کے مزار گنے. سارا خزانہ جو لائے تھے ختم ہو گیا, کیونکہ یہاں پر تکبر کا کوئی لینا دینا نہیں ہے. کسی خادم صاحب سے ملاقات کی, انہوں نے کہا کہ تم نے دولت کے ترازو میں ولیوں کی ولایت کو توڑنا چاہا, اللہ تم سے ناراض ہے. تکبر یہاں نہیں چلتا, انکساری یہاں کا جو طریقہ ہے اس کو آپ اپنائیے, اللہ پاک تمہیں اس کی جزائے ہے. انہوں نے اپنی حیثیت سے دربار میں احرام پیش کیا, دعا کی, اللہ پاک نے ان کو اتنا عزتوں سے نوازا کہ اس کے بعد تاج محل اور نہ جانے کیا کیا بڑی بہت ترقی ہندوستان میں ان کی طرف سے. یہ شہید کے دربار ہے, اگر ہم 1 مہینہ بھی یہاں رکیں گے بھائی زیارت نہیں کر سکتے. سب لوگ مل کے جیسا تمہارا ہمت طاقت کرے, بڑے سے بڑا چھوٹے سے چھوٹا, سرکار کے دربار میں سفید کپڑے کا احرام